الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے لیے دو راستے متعین فرمائے ہیں، اور حکمائے اسلام وہ جب شریعت کی حکمتوں پر بحث کرتے ہیں تو وہ ضرور ان دو راستوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسلام کی تاریخ میں جو بہت ضروری پڑھنے کی چیزیں ہیں، ان میں ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں جنہوں نے اسلام میں ہر حکمت پر بحث کی ہے۔ بہت سی شاخیں ہیں، مثلاً قراء حضرات ہیں، اور وہ قراءت پر توجہ دلاتے ہیں کہ کون سا لفظ کس طرح سے اس کی ادائیگی ہوگی، کیسے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے لیے علم اور فتویٰ کی راہ اختیار کی کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات پہنچائیں، اور یہ بہت عظیم کام ہے کہ ایک آدمی یہ پوچھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ راہ اللہ تک لے جائے گی اور یہ راہ اللہ سے دور کر دے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زہد اور تقوی کا نمونہ ہیں کہ دنیا سے مکمل بے نیازی اور اپنی زندگی کو تقوی کی نہج پر قائم رکھنا، یہ صوفیہ کہلاتے ہیں اور اس امت کا سرمایہ ہے۔ اور بہت سے لوگ شریعت میں ان کا تعلق حساب و کتاب سے ہوتا ہے، چاند کا اترنا اور چڑھنا، نمازوں کے اوقات، میراث کے مسائل، ان کا عمر بھر کا واسطہ انہی چیزوں سے رہتا ہے، اور وہ اوقات کا تعین کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اللہ کے ایسے بندے جن پہ اللہ حکمتوں کو کھول دیتا ہے، اور اگر پیالہ صاف ہو تو اللہ حکمتوں کو اس میں بھر دیتا ہے۔ کچھ کام اللہ نے لوگوں کے ذمے لگائے ہیں کہ وہ اپنے دل کو وقف کریں ان کاموں کی ادائیگی کے لیے، اور پھر اللہ ان کو حکمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، اور جسے اللہ نے حکمتوں سے نوازا ہے
فقد اوتی خیرن کثیرا، اللہ نے اسے بہت زیادہ خیر سے نوازا ہے۔ دین کی ہر چیز میں علل کا بیان کرنا کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے۔ مثلاً اللہ نے دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونے کو منع کیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ عام آدمی نہیں بتا سکتا۔ جس کو اللہ نے حکمتوں کا علم عنایت فرمایا ہے وہ جان سکتا ہے کہ اچھا دو بہنیں اگر سوکنے بن جائیں تو تباہی مچے گی، اس لیے بہن کا رشتہ بہن سے یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ایک مرد کی دو بیویاں ہو جائیں۔ یہ معمولی سی بات ہے۔ تو حکمائے اسلام، اللہ نے بڑی تعریف کی حکمت کی، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 40 دن تک مسلسل روزے رکھے اور حلال کا کھانا کھائے تو اللہ اس شخص کی زبان پر حکمت جاری کر دے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 20 شعبان کو فرمایا میں روزے شروع کرتا ہوں اور پھر عید تک روزے رکھتا ہوں، 39 ہوں یا 40 ہوں۔ یہ وہ کرتے رہے اور اللہ نے ان کی زبان پر حکمت جاری فرما دی، اور ایسی ایسی حکمتیں کہ جو ان کے مخالفین زندگی بھر انہیں گالیاں دیتے رہے مٹ گئے، اور قبر پہ تھوکنے والا بھی کوئی نہیں رہا، اور اللہ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو زندہ رکھا۔ پورا ایک حجف نامہ لکھا سودا نے۔ سودا بہت بڑے شاعر تھے، اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بالکل گالیاں دی۔ وہ قصیدہ اب تو چھپتا بھی نہیں، پرانی بہت پرانی 100-150 سال پرانی کتابوں میں چھپا، ہم نے بھی پڑھا اور سوچتے رہے کہ جو اپنی ہوس کے اسیر تھے اور دل کا غبار نکالنے والے تھے، کون پڑھنے اور پوچھنے والا رہا؟ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ جو نام لیتا ہے سو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لیتا۔ اس لیے اسلام میں مختلف شعبوں میں مختلف بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور اللہ نے ان حکمائے اسلام کو یہ سمجھا دیا کہ اس کائنات میں جو شخص عقل اور ہوش مندی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہے اسے بالیقین دونوں چیزوں سے واسطہ پڑنا ہے۔ ایک اللہ کا جبری نظام ہے، اور ایک اللہ کا کسی بھی شخص کے لیے ہدایت کا نظام ہے۔ فطری نظام جبر، اس میں انسان مجبور ہوتا ہے اور ان مراحل سے گزرتا ہے، اور ہدایت کے نظام میں انسان مختار ہوتا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے اس سے حساب لیا جائے گا۔ جبر میں حساب نہیں ہے، جبر ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے منشائے مبارک کو جتنا خلافت راشدہ نے سمجھا،
وہ جبری اور فطری نظام پر بات کم کرتے تھے اور ہدایت کے نظام پر بات زیادہ کرتے تھے۔ اللہ کا جبری نظام وہ خدا نافذ کرتا ہے، اور خدا کا ہدایت کا نظام یہ فرد سے امت کی طرف چلتا ہے، اور جبر کا نظام اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں یہ دو شقیں ضرور الگ الگ رکھنی چاہیے کہ فرد سے جو ہدایت کا نظام چلتا ہے وہ پوری امت، معاشرے، علاقے، شہر یا گروہ کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اللہ کا فطری نظام وہ کسی کو نہیں چھوڑتا، اور وہ عمومی طور پر چلتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کا جو فطری نظام ہے اس میں زیادہ نہیں بولنا، بس اللہ کو یہی منظور تھا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی یہ نہ کہو کہ کاش ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا، ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا، کاش یہ رشتہ ہو جاتا تو پھر بچی کا مقدر ایسے ہوتا، کاش یہ گاڑی مل جاتی تو پھر تم دیکھتے میں کیا کر لیتا۔ چھوڑ دو اس کاش کو، کیونکہ یہ نظام انسان کو اللہ سے بغاوت کی طرف کے راستے کھولتا ہے۔ کاش ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا۔ اور دوسرا نظام، اس کو اپناؤ، ہدایت کے نظام کو۔ یہ کاش ایسے ہوتا، یہ اللہ کے اس جبر کے خلاف ہے جو اس نے اپنے بندوں پر لاگو کیا ہے۔ جنگل ہے، وبا پھیل جائے، وہ سارے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور ایک درخت خراب ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ باقی درخت بھی خراب ہو جائے۔ اس لیے جب فرد اپنے کاموں میں یہ گہری سوچ نہیں رکھتا کہ یہ جبر ہے یا ہدایت ہے، تو اپنے آپ کو کم سے کم برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے جبر کے نظام کو الگ رکھو، اور زندگی میں اللہ کے ہدایت کے نظام کو الگ رکھو۔ ہدایت میں فرد پوری امت بنا لیتا ہے، اور جبر میں پوری امت اور پورا گروہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اکیلا آدمی پوری امت تھا۔ ایک آدمی پوری امت ہے، کیوں؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اپنی اولاد میں بھی وہ پاکیزہ جملے کی تعلیم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا، جو پاکیزہ جملہ ہم نے انہیں سکھایا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ تو نظام ہدایت میں فرد پوری امت بنا لیتا ہے۔ ایک آدمی کی کاوش، کوشش، جد و جہد، اور ایک آدمی کا زندگی کو وقف کر دینا، وہ جاتا ہے دنیا سے تو ہزاروں لوگ اس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جبر میں جب امت تباہ کر دی جاتی ہے تو وہ سوائے ایک عبرت کے نشان کے اور کوئی حیثیت باقی نہیں رکھتی۔ اس لیے زندگی میں اگر سکون، آرام چاہیے تو اس کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو الگ رکھیں کہ جبر سے کیا چیز پیدا ہو رہی ہے اور ہدایت سے کیا چیز پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ کا جبر کا نظام ہے، وہ جو چاہے سو کرے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ وہ پیدا کر دے تو، وہ نہ دے، نہ اولاد پیدا کرے تو،
اور ہو اور موت اسے چھین لے تو کس کا بس چلتا ہے، کس کا اختیار ہے کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کوئی بات پیش آ جائے جس سے تمہیں دکھ ہوتا ہے تو یہ کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو گیا، اور جو اللہ نہیں چاہتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آذان کا جواب جب حی علی الصلاۃ کہے تو حدیث میں ہے تم کہو حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز کے لیے آؤ تو تم کہو کہ نماز کے لیے آؤ حی علی الصلاۃ، اور اس کے بعد کہو کہ اللہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں یا میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا مگر پھر پڑھ لی تو اللہ طاقت اور قوت تیرے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے، تو مجھے توفیق دے میں پڑھ لوں۔ لیکن حی علی الفلاح جہاں کہا ہے وہاں یہ نہیں تلقین فرمایا۔ آپ اس کے فرق کو نہیں سمجھے۔ صلاۃ میں کہا کہ یہ کہو حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب یہ کہے کہ حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں کہو حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ تین جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کہ جب وہ کہتے ہیں آؤ فلاح کی طرف، کہ یہ نماز مجموعی اعتبار سے اجتماعی زندگی میں تمہاری سارے افراد کے لیے یہ فلاح اور تمہاری کامیابی کی ضمانت دیتی ہے، گارنٹی دیتی ہے تمہاری نماز، تو کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ اس گارنٹی پہ ہم راضی ہیں، تو جو چاہے سو ہو اور جو تو نہ چاہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ جبر کے نظام میں زلزلہ آ جاتا ہے، جبر کے نظام میں ٹرین مس ہو جاتی ہے، جبر کے نظام میں جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہی نہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود نتیجہ اس کے حق میں نکلتا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مت سوچو یہ یوں ہوتا اور یوں ہوتا، ما شاء اللہ کانا، اپنے پہ غور کرو کہ مجھ میں کوئی کوتاہی تو نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ جو جبر کا نظام ہے اللہ کا، نہ اس سے ٹکر لی جا سکتی ہے اور نہ کوئی اس کا سوچ سکتا ہے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ بیٹا ہوا، بیٹیاں ہوتی چلی گئیں، یہ سب خدا کے اپنے اختیار کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کو نہ جانتا ہے، اور قدرت تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کی قدرت ہماری قدرت کی طرح تھوڑی ہی ہے۔ ہمارے ہاں آخری چیز متعین ہوتی ہے، اور وہ جو تعیین ہوتی ہے آخری چیز کی، اس کے لیے مراحل ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے۔ بھوک ضروری ہے، نہ لگے تو کیا ہو، ختم، چھٹی۔ بھوک جب لگتی ہے تو پھر سوچتا ہے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے مرحلے کے بعد سوچتا ہے فلاں چیز خریدنی ہے، اسباب کو مہیا کرنا ہے، اور پھر ارادہ ہے، اور ارادے کے ساتھ قدرت بھی ہے۔ دیکھا آپ نے، کھانا کھانا ہے نا، تو اس سے پہلے بھوک بھی ضروری ہے، پھر کھانے کا ارادہ بھی ضروری ہے۔ وہ ارادہ تو خود اندر کی بھوک طلب پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے پھر اسباب پیدا کرتا ہے کہ جاؤں سبزی گوشت کوئی چیز خریدوں۔ تو وہ اگر ادھر سے دیکھیں نیچے کی طرف سے، تو بھوک کے بعد اسباب کا مہیا کرنا، پھر اسباب پر محنت کرنا، پھر نتیجتاً کھانا نکلنا اور کھانا۔ اللہ کے ہاں کیا ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں، ان یقول لہ کن، کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو گئی، بس۔ اس لیے کائنات میں اب تک زندگی سے زندگی بنی ہے، وجود سے وجود بنا ہے، اب تک صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو عدم سے وجود بنا دیتی۔ زندگی سے زندگی بنی نا،
کوئی چیز تھی کہ اس نے کسی چیز کو جنم دیا، پھر کوئی چیز تھی، پھر آگے زندگی چلی۔ اگر وہ چاہے کہ یہ چھت ٹوٹے اور یہاں پہ ہاتھی کے بچے گرنے لگے تو کون روک سکتا ہے؟ کون سی زندگی اور کون سی موت؟ یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی قدرت اور انسان کی قدرت کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیشہ سوچیں کہ جبر ہے مالک کی طرف سے ہے، مجھے اس مرحلے سے گزرنا ہے، اور اپنا سر خم کر دے کہ آپ جو چاہیں میں راضی ہوں، میں زیادہ سے زیادہ درخواست کر سکتا ہوں، نہ کریں، یہ میری بندگی ہے، اس پہ مجھے قائم رہنا ہے، یہ میری آپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، باقی جو آپ چاہیں کریں، کون اس پہ نظر ثانی تو درکنار۔ ہمت نہیں ہے کہ سوچ میں بھی لائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تسلیم اور رضا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے گزر رہے تھے اور ان کی اہلیہ پہ شاہ مصر کی نظر پڑ گئی، بڑی لمبی حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ ان جیسا آدمی جس کو قرآن کہتا ہے کہ صدیقاً نبیّا، وہ صدیق تھے، سب سے بڑا سچا آدمی اور نبی تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بہن بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت دنیا میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، سو بعین آتا، تم میری بہنوں، اس سے کہہ دینا تم میری بہنوں میں چھوڑ دے گا۔ قرآن جسے صدیق کہتا ہے اس کو دیکھو۔ اور یوسف علیہ السلام پیمانہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو۔ پتہ ہے یوسف علیہ السلام کو کہ جان بوجھ کے رکھ لیا ہے، پھر انہیں چور کہنے کا کیا مقصد؟ اللہ فرماتے ہیں کتنا یوسف، ہم نے یوسف کو یہ سکھایا تھا۔ کیا بات ہے کہ فعل نبی کا ہے، عقل میں بظاہر نہیں آتا، خدا نے اس کو بچایا اور اپنے ذمے لے لیا، فرمایا کتنا یوسف، ہم نے یوسف کو کہا تھا ایسے کرو۔ اس لیے سچ وہ ہے جو اللہ کہتا ہے، سچ وہ ہے جو اللہ کہتا ہے۔ ایک ہے اللہ سچ کہتا ہے، نہیں، سچ وہ ہے جو اللہ کہتا ہے۔ سوچو اور گھنٹوں گزر جائیں گے اس پہ، سچ وہ ہے جو اللہ کہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ سچ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے خدا کے جبر کا نظام، حتیٰ کہ اللہ نے کہا، ہم نے زمین و آسمان سے کہا کہ کیا تم دونوں میری بات مانو گے؟ ہم نے آسمان اور زمین کو اختیار دیا اور وحی کی۔ قالت، اللہ نے کہا طوعاً او کرہا، میں نے اپنی بات منوانی ہے، چاہے میں تم پہ جبر کروں اور چاہے تمہیں اختیار دوں کہ اپنی خوشی سے بتاؤ۔ قالتا اتینا طاعین، دونوں بولے اور انہوں نے کہا پروردگار ہم خادم، ہم تیرے غلام، ہم حاضر ہیں۔ کانتا رتقن، یہ دونوں بند تھے، نہ اوپر سے رحمتیں بارشیں آتی تھیں، نہ زمین اپنی پیداوار دیتی تھی۔ ففتقناہما، ہم نے دونوں کو کھول دیا، ہم نے کہا بارشوں سے برسو، بادلوں کو کہا برسو، اور زمین کو کہا فصلیں اگاؤ۔ جبر کر لیتے نا، کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا، دونوں نے کہا ہم تیرے بندے ہیں۔ اس لیے خدا کا جبر کا جو نظام ہے نا، اس سے سوچو بھی نہیں۔ بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، اتنی تنخواہ تھی، اتنی تنخواہ پہ آ گیا۔ دوسرا ہے ہدایت کا نظام، اس پہ سوچنا ہے۔ وہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے پابند بنایا ہے، اور اس پہ پٹائی بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے کہیں گمراہی کا راستہ نہ لے لینا بھائی، نہ سمجھ میں آئے بس مت چھیڑو اس حدیث کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے شکایت کی، اس سے کہا اللہ کے رسول، مطلب اس کا یہ تھا کہ میں بدکاری کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تم بدکاری کرو یا نہ کرو،
جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر اسے سمجھایا اور فرمایا دیکھو ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، زبان بھی بدکاری کرتی ہے، اور آخر پر پہنچ کے مرد و عورت اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو پہلے مقدمات سب سچ تھے، اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا، اور اگر وہ اس خاص موقع سے بچ جاتا ہے تو باقی سب معافی۔ فطرت، اس کی انسانی فطرت اپنے اندر بھوک، پیاس، خواہشات، یہ جو کچھ رکھتی ہے وہ جائز پورا کرے یا ناجائز پورا کرے، شریعت اس کے معاملے میں نرمی اس کا حکم دیتی ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان ہے نا جبر کے آگے نہیں ٹھہر سکتا، لیکن جو ہدایت ہے اس پہ شدید سزائیں بھی ہیں، اس پہ خدا کی رحمت بھی ہے، اس پہ سب کچھ ہے، کیونکہ وہ ہدایت کا نظام ہے۔ اس ہدایت کے نظام میں جو مہدی ہیں، جو اللہ کی بات کو پھیلاتے ہیں، جو خدا کی طرف بلاتے ہیں، ان کی ناقدری قوموں کو برباد کر دیتی۔ کبھی آپ پڑھیں زراعت کو، ہمارے بچے جو زالوجی وغیرہ پڑھتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، باٹنی، زالوجی سبجیکٹس ہیں نا، کمپیوٹر ہے، بہت سی چیزیں، کہ درخت اگتے ہیں اور کبھی درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھڑ جاتے ہیں، پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ جو جھڑے ہوئے پتے ہیں نا، وہ جو زمین پہ گرے ہیں وہ بن جاتی ہے کھاد، اس کی بھی قدر ہے، ویلیو ہے۔ اور کبھی محکمہ زراعت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھاد نئے آنے والے پودوں کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس کو جلا دو، اس کھاد کو بھی نہیں رہنے دیتے۔ پوری امت مسلمہ یہ اپنے عروج سے زوال میں گری اور کھاد بن گئی، اور یورپ نے اس کھاد سے اپنے پودے اگائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب جو تم نئی نسلیں گر رہی ہو نا، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ ہم تمہیں کھاد بنائیں، تمہیں جلا دینا چاہیے۔ قصہ یہ